الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، ہمارا یہ آج کا خطاب ہر ذی نفس سے ہے جو یہاں موجود ہیں، ہر ذی روح جو ہماری باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں یا بات کی ریکارڈنگ سے جو بھی سنتے ہیں، تمام کے لیے ایک پیغام ہے. اور دراصل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. یہ جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، حقیقت میں اس کے مقرر تھے اور آج کے ہماری اس مجلس کے مہمان تھے شیخ طه سعید خالد العربی، جو اڑیسہ کے ہیں اور وہاں کے امیر جمعیت اہل حدیث بھی ہیں، لیکن ان کی بیوی اہلیہ کی ناگہانی طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے. مقرر تو بدل گئے لیکن ٹاپک نہیں بدل پایا، اور مجھے اسی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کہنی ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اور یہ باتیں تقریباً 35 منٹ کے ڈیوریشن میں، وقفے میں آپ کے اور ہمارے ساتھ ہوں گی. اس کے بعد بچوں کے لیے تقسیم اسناد اور انعامات دیے جائیں گے اور عشاء تک کی کارروائی کے لیے چیز ختم ہوگی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد ہمیں جاننے کی کوشش کریں کہ جو ٹاپک عنوان ہمارے ساتھ تھا وہ یہ اپنے اسلامی شناخت کی حفاظت کیجیے. اپنے اسلامی شناخت کی حفاظت کیجیے. اس میں باتیں یہ ہیں کہ ایک اسلامی شناخت، حفاظت، شناخت، آئیڈینٹی، شناخت، پہچان جسے ہم کہتے ہیں، اسلامک آئیڈینٹی، حفاظت کرنا. آدمی اس کی حفاظت کرے، بتائے کہ میں مسلمان ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رکھیں گے. تو سب سے پہلے یہ موضوع کی باتیں تھی، ٹاپک کے تعلق سے ہم نے سنا، وہ یہ کہ اپنے اسلامی شناخت کی حفاظت کیجیے. اب جب موضوع سنتے ہیں تو دل کہتا ہے کہ کیا ہماری شناخت خطرے میں ہے؟ کیوں یہ موضوع چنا گیا؟ یہ موضوع کہنے اور سننے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس ٹاپک پر سوچ وچار کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا ہماری شناخت، ہماری پہچان، ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کہیں ڈوبنے والی ہے، کہیں مٹنے والی ہے؟ تو ہم اس بات کو سمجھ لیں، اچھی طرح جان لیں کہ اسلامی شناخت کبھی نہیں مٹے گی، اس لیے کہ اس دین کا رکھوالا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو اس دین کی حفاظت کرے گا اور اس شناخت کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. یہ جو دین آیا ہے مٹنے کے لیے نہیں آیا، سارے باطلوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے. یہ عقل کے کچے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے مٹانے سے دین مٹ جائے گا یا مسلمان کلی طور سے مٹیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض اللہ کی زمین میں بعض پہچان میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن کلی طور سے، پوری طور سے اللہ کی زمین پر سے اللہ کے دین کی پہچان مٹ نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کا رکھوالا ہے. یہ سب سے پہلی بات ہے جو ہمارے سامنے ہے. پہچان کس سے بنتی ہے؟ تو کہا سلف نے 4 چیزیں ذکر کی: عقیدہ، تاریخ، زبان، زمین، جس سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے. اور سب سے پہلی پہچان ہے عقیدے کی بنیاد پر. عقیدہ ہے جس سے آدمی پہچان میں آتا ہے. یہ بدھ مت کا ہے، یہ سکھ ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ مسلمان ہے. عقیدے کی بنیاد پر لوگ پہچانے جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا تو 360 بت وہاں تھے.
آج ہم پہچانیں گے کہ آخر ہماری پہچان کیا ہے، ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ میں مسلمان ہوں تو میری پہچان کیا ہے؟ اگر کوئی کہے آپ اپنی پہچان کروائیے تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی آپ کے پاس چیز ہے کہ کہہ سکے کہ دیکھیے اس چیز کے ذریعے مجھے پہچان لیجئے کہ میں مسلمان ہوں؟ آخر مسلمانوں نے کس چیز کو اپنی پہچان بنائی؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، صبغۃ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رنگ۔ جیسے رنگ کا کپڑا پہچانا جاتا ہے کہ یہ کالا کپڑا، سفید کپڑا، ہرا کپڑا، جیسے کپڑا رنگ کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، ویسے ایک مسلمان پہچانا جائے کہ آپ مسلمان ہیں۔ ہماری بچیاں پہچانی جاتی ہیں اسکارف کے ذریعے کہ مسلمان بچی ہے، بچے پہچانے جاتے ہیں اور آپ پہچانے جاتے ہیں۔ اسی لیے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے عزت بخشی، داڑھی کے ذریعے عزت بخشی، اور یہ ان کی پہچان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ہی بات کہہ دی صبغۃ اللہ تعالیٰ کا وہ رنگ جو آپ کو مجھے رنگ آلودہ کر دے، جس رنگ میں ہم ڈھل جائیں لوگ کہیں کہ یہ اللہ والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، نبی بنائے گئے، اور وہاں ان کی کوئی خاص پہچان نہیں تھی، نہ تو سیاسی طور پر، نہ تو مذہبی طور پر، نہ سماجی طور پر۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ان کا کوئی خدا نہیں تھا، لیکن باطل خدا تھے، 360 خدا تھے۔ اور علم پڑھے لکھے چند لوگ تھے جو عالم تھے، ورقہ بن نوفل وغیرہ کچھ لوگ تھے مکے میں۔ اور حکومتی سطح پر 2 حکومتیں تھیں جو ان پر دباؤ کر کے حکومت قائم کرتے تھیں، ایک ایران اور دوسری رومن امپائر۔ یہ دونوں سلطنتیں تھیں جو مکے والوں کو دباتی تھیں۔ ایسے حالات میں میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت اور نبوت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رسالت کے ذریعے اس قوم کو بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر فارس اور کسرا کے بادشاہ دبل جاتے تھے، ان کا خوف دل سے لرز جاتا تھا۔ ارے حضرت عمر امیر المؤمنین کا نام سن کر لوگ کانپ جاتے تھے۔ اور 55 سال کے اس عرصے میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے لے کر 55 سال کے عرصے میں، یہاں تک کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک کوکن کی سرحدوں تک، بمبئی تک اسلامی فوج پہنچ چکی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی فتح مندی مسلمانوں کی دی، یہ شناخت تھی وہ مسلمان۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کیا گردانتے ہو میں مسلمان میں مسلمان، ارے تمہارے باپ دادا کہاں تم کہاں، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، تو گفتار تو بس کہتا ہے، وہ کردار لیکن وہ پریکٹیکل کرتا تھا، اس کے اندر کردار کی بلندی تھی، اخلاق کی بلندی تھی، تو ثابت تو بیٹھا جہاں بیٹھا رہا، بیٹھے جہاں بیٹھے رہے، زمیں ٹلت زماں ٹلت نہ ٹلت گل محمد، جہاں بیٹھے رہے دنیا چلی ستاروں سے بھی آگے، تمہیں اپنے بیٹھے مسلو کہا کہ تم بیٹھے رہے، کہا کہ آدمی تو ثابت وہ سیارہ تھا، گھومتا تھا، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو لے کر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لے کر اللہ کی زمین پر اللہ کی تبلیغ کرتا تھا، اسی لیے کہا کہ تو ثابت وہ سیارہ۔ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک پہچان بنائی، اسی پہچان کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے۔ اب یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ پہچان کیا ہوتی ہے، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے۔ ہم آپ کو لے چلتے ہیں حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب ام المؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ اکیلی عورت ہیں جو قبیلہ یہود سے ہیں، جیوز سے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے، خبا میں پہنچے، خبا میں پڑاؤ کیا، سارے لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ارے کون ہے اللہ کے رسول، ارے محمد یہ ہیں،
اور یہودیوں میں بھی دلچسپی اٹھی کہ ہم بھی دیکھیں محمد کون ہے. کیا بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارے کتابوں میں تورات میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ علامتیں ہوں گی, یہ ان کی نشانیاں ہوں گی؟ تو صفیہ بنت حیی بن اخطب ام المؤمنین کہتی ہیں میں چھوٹی سی بچی تھی اور میرے چاچا میرے باپ سے زیادہ مجھے محبت کرتے تھے. اگر میرے چاچا کے بچے اور ہم جاتے تو میرے چاچا پہلے مجھے گود میں اٹھا لیتے, ان کے بچوں کو نہیں اٹھاتے. اب میرے چاچا اور ابا نے سنا, ابو یاسر اور میرے باپ نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے رسول ہیں, خبا میں قیام پذیر ہیں. تو وہ صبح صبح نکلے کہ دیکھیں کہ محمد کیسے ہیں. شام ہو گئی, سورج غروب ہو گیا, شام میں واپس آئے تو کیسے؟ قالین, بالکل تھکے تھکے, بالکل چہرے اترے ہوئے, اس حالت میں واپس آئے. تو حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کہتی ہیں کہ جیسے میں ہمیشہ میرے چاچا اور باپ کے پاس جاتی تھی بس دوڑ کر گئی کہ وہ مجھے گود لیں گے, لیکن انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں. میں پریشان ہو گیا, ارے یہ میرے چاچا جو مجھے اتنا پیار کرنے والے, یہ میرے ابا نہ لے لیکن چاچا تو گود لے. پھر دونوں نے آپس میں بات کیا, بولا ہوا, بولا کہ کیا وہ رسول وہی ہے؟ تو میرے چاچا نے کہا کہ ہاں وہی ہے جو ہم تورات میں پڑھتے ہیں. تورات میں جو ذکر کیا گیا کہ وہ رسول ایسے ہوگا, بالکل محمد ویسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر صفیہ بنت حیی بن اخطب کے باپ نے پوچھا کہ اب اس رسول کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کہا کہ ہم اپنی دشمنی پر قائم ہیں, اس رسول کو نہیں مانیں گے. تو دوستو عزیزو, پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پہچان اللہ نے بنائی تھی. وہ پہچان کیسے تھی اور آپ کے چہرے مبارک کیسا تھا؟ شمائل میں جو ذکر کیا گیا, اور آپ کے کپڑے, آپ کے بات کرنے کا انداز, اور پھر چلنے کا انداز, مسکرانے کا انداز, ساری پہچان جو بتائی گئی تھی, یہ پہچان ہے. کہا کہ یہ شناخت ہے مسلمانوں کی, اور سب سے بہترین شناخت عقیدہ ہے. اور ایک بات ہے کہ کیا ہم جس ملک میں بستے ہیں, ہمارے آس پاس میں جو لوگ بستے ہیں, کیا وہ ہمارے اس عقیدے پر, ہماری شناخت پر وہ خوش رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ارے کیا باتیں کرتے ہو, جو یہود و نصارہ ہیں آپ لوگوں سے کبھی خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے دین پر نہ چلو, ان کی طرح جے نہ بولو, بھارت ماتا کی جے یا جو کچھ بھی وہ لوگ چاہتے ہیں, تب تک وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. وَلَن تَرْضَىٰ, ارے یہ لوگ تو آج بولتے ہیں, قرآن نے کبھی کہہ دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. دوستو عزیزو, ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے علاوہ جو قومیں ہیں وہ اپنے کلچر کی, اپنی تہذیب کی, اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کی کیسی حفاظت کرتے ہیں. تو لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ جانتے ہیں ہیروشیما ناگاساکی جس پر امریکہ نے بمباری کی, اور اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ صرف ہمارے اندر ٹیکنالوجی, علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ ہم کسی کے حملے کا شکار بنے. تو انہوں نے اپنے افراد کو تیار کیا, اپنے قوم کو, لوگوں کو تیار کیا, انہیں یورپ بھیجا, امریکہ بھیجا تاکہ وہ پڑھیں, اس میں سائنٹسٹ بنے, اور ایسے لوگ بنے جو حملوں کو ناکام کر سکیں. لیکن جب پہلی کھیپ پڑھ کر جب واپس آئی تو وہ اپنا مذہب کھو چکے تھے, یورپ کلچر میں بس چکے تھے, انہوں نے بدھ مت چھوڑ دیا تھا. تو لکھا کہ برسر عام ٹوکیو کے بازاروں میں انہیں جلا دیا گیا, بولا کہ تم سیکھ کر تو آئے ہو لیکن اپنا مذہب چھوڑ چکے ہو. بدھ مت انہوں نے ترک کر دیا. مغربیت اتنی ان کے اندر سمائی گئی. کافر قوم اپنے کلچر کی, اپنے تہذیب کی اس طرح حفاظت کرتی, اس کی زندہ مثال ہمارے اس ملک میں ملتی ہے. آج تک بھی یہ قوم گھر واپسی کا نعرہ لگا رہی کہ نہیں لگا رہی؟ کیوں لگا رہی؟ ان کی شناخت کی حفاظت ہو, ان کی شناخت کی پہچان ہو, ان کی شناخت نہ ڈوبے. اتنے سالوں کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو چڈی نہیں پینٹ پہن لیتے. انہوں نے چڈی کس میں بدلی؟ پینٹ میں بدلی. پہلے چڈی پہنتے تھے, تبلا بجاتے تھے, خاکی چڈی اور سفید شرٹ.
اب جا کر 1-2 مہینے پہلے بولا چلو چڈی اچھی نہیں دکھتی, چلو ہم پینٹ پہن لیتے, لیکن وہی کلر وہی رہا, شناخت وہی رہی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافر قومیں اپنے شناخت کی حفاظت کرتی ہیں. کیا ہمارے مسلمانوں میں مرد جوان ایسا بھی ہے عقیدے کے لحاظ سے اور تہذیب کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے اپنی حفاظت کرے, اپنی اسلامی شناخت کی حفاظت کرے, اپنے بچوں کی حفاظت کرے, تاکہ ہمارے مسلمان بچے ایماندار رہیں اور مسلمان رہیں. اسی طرح ایک دوسری چیز ہمارے پاس ہے, وہ یہ کہ یہ تو مسلمہ ہے کہ ہمارے بچے جو گمراہ ہوتے ہیں اور دوسرے اس میں ڈوبتے ہیں, دوسرے اخلاق میں جاتے ہیں, تو کیوں جاتے ہیں؟ تو کہا الغزو الفکری. مسلمانوں کے تعلق سے ایک مسلسل یلغار ہے, جنگ ہے. یہ جنگ کیسے پہنچائی جاتی ہے؟ تو کہا کہ ہمارا گھر تو مسلمانوں کا ہوتا ہے, لیکن ٹی ویوں میں جو سیریلیں آتی ہیں اس پر مندروں کی گھنٹیاں بجتی ہیں, پوجا ہوتی ہے. ہمارے بچوں کے ذہن میں دکھتا ہے کہ پوجا اس طرح ہوتی ہے. اور ہمارے موبائل کی جو اولاد ہے, اسمارٹ فون کی اولاد, جس میں گیم جو کھیلے جاتے ہیں اور جن میں جو بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم اس کی لحاظ نہیں کرتے, گیموں میں کچھ ایسے بد اخلاقیاں ہوتی ہیں. تو کہا کہ مسلسل اخلاقی جنگ ہے. اسلام ایک طرف لے جاتا ہے اور یہ گیم اور یہ نئی جدید قسم کی ٹیکنالوجی, کمیونیکیشن, یہ جو سسٹم ہیں ہمارے بچوں کو, مسلمانوں کو دوسری طرف لے جاتا ہے. ایک مسلسل جنگ ہے. گزشتہ زمانہ ہوتا تو ہمارے بچوں کو سنبھالنا آسان ہوتا, لیکن آج جدید مواصلاتی نظام, کمیونیکیشن سسٹم جسے ہم کہتے ہیں, جس نے ہماری اسلامی تہذیب کی بنیادیں ہلا دی. اسلامی تہذیب اپنی بنیادوں سے ہل گئی اور اس کا اثر ہمارے بچوں پر پڑ رہا ہے, ہمارے دماغوں پر پڑ رہا ہے, اور وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں. تاریخ مسخ ہے اور آج وہ تاریخ کو بھی نہیں جانتے ہیں, اس لیے کہ ساری کچھ چیزیں ایسی کچھ بنائی جاتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز الغزو الفکری, اور مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ ہے جو جاری ہے. نمبر 2 التقلید, کہا للمستعمرین. آدمی جس ماحول میں بستا ہے وہاں جو لوگ اس پر حکومت کرتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلتا ہے. ہم لوگ محکوم ہیں, ہمارے اوپر ایک حاکم ہے, تو ہمیشہ محکوم حاکم کے نقش قدم پر چلتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه حتى لو جامع امرأته في الطريق لجمعتم. کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم بالکل یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے, اور اگر شبرن بشبرن یعنی بالش اگر وہ دل میں گھسے تو تم بھی گھسنے کی کوشش کرو گے, جیسے آج ہمارا حال ہے. اور کہا کہ اگر وہ برسر عام اپنی بیوی سے بوسہ کنار کرے گا, مجامات کرے گا, تو تم بھی کرو گے. جیسے کچھ ہم گاڑیوں پر مناظر دیکھتے ہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا, احادیث ہیں کہ ایسے کچھ زمانے میں ہوگا, آدمی بھول جائے گا کہ میں مسلمان ہوں. اور اسی طرح تیسری چیز بتایا ضعف عنایت الناس, لوگ عقیدہ جو سلف صالح کا عقیدہ ہے اسے بھول جائیں گے, صوفی کلچر, صوفی عقیدہ اپنائیں گے, یا شیعوں کے ساتھ بسیں گے جیسے آج کل ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے. اسلام کا صوفیزم سے یا صوفی کلچر سے کوئی تعلق نہیں. صوفیت یہ ہے کہ آدمی اللہ والا ہو لیکن ناچنے لگے, اس کے لیے ایک الگ میوزک ہو یا قوالی ہو, یہ ساری چیزیں ہمارے اس پاس ثابت نہیں ہیں. یہ ساری شیطانی ہتھ کنڈے ہیں, اور یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنی اسلامی شناخت کو کھو دیتا ہے, مسلمان باقی نہیں رہتا. اور اسی طرح استبدال الہویت الاسلامیہ, آدمی مسلمان ہونا نہیں چاہتا. جیسے کوئی بچہ بولتا میں مائیکل جیکسن بننا چاہتا ہوں, اور کوئی وہ تو مر گیا لیکن یہ بننا چاہتا ہے. اور جیسے کوئی بچہ کہتا ہے میں مشہور فلاں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں. کون بچہ کہتا ہے کہ میں حضرت عمر فاروق کی طرح, میں سیدنا عثمان کی طرح, میں کبھی کہتا میں خالد بن ولید کی طرح بننا چاہتا ہوں. اس لیے کہ ماڈل کچھ ایسے چھوڑے گئے, سپرمین بنا دیا گیا, ایک آئیڈیل اسے بنا دیا گیا. یا بچوں کے لیے ٹن ٹن, ٹام اینڈ جیری, کہا کہ بچے اسی میں مشغول ہو جائیں اور اسلامی روایات کو, اسلامی حقائق کو بھول جائیں. کسی بھی بچے سے کہتے ہیں تو بس انہی چیزوں میں وہ رہتا ہے. یہ کیریکٹر ہے. کچھ کیریکٹر مسلمانوں کو دے دیے گئے,
اسی کیریکٹروں میں کھو کر رہ جاتے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے الگ کیریکٹر دیے گئے اور بڑے لوگوں کے لیے الگ ہیرو دیے گئے. جیسے انہوں نے آخر میں کہا اعجاب الشباب کالفنانین والمطربین. بہت سارے نوجوان ہیں جو گانے والوں سے متاثر ہیں, جو ہیروز سے متاثر ہیں, یا بچیاں ناچنے والوں سے متاثر ہیں. ان کی طرح بال بنانا, ان کی طرح چلنا, ان کی طرح بات کرنا, جس کی وجہ سے اپنی شناخت بھول جاتے ہیں کہ میں مسلمان. کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھول گیا. ہنس وہ کبوتر وہ بدخ سے ذرا بڑا ہوتا ہے. کوا کو ایک دن کوشش ہوئی چلو میں بھی ایسے چلنے کی عادت ڈالتا ہوں, لیکن اپنی چال بھول گیا. تو ہمارے کتنے بچے ہیں کوشش کرتے ہیں چلو میرے بال اس کی طرح ہوں یا میرے کپڑے اس کی طرح ہوں. اس کو نہیں پتا کہ تیرا باپ مسلمان ہے, تیرا دادا مسلمان ہے, اپنے دین سے نہیں پتا. ہم آپ کو سنائیں گے کچھ باتیں ہم نے یہاں نوٹ کیا ہے. کہا اس کے لیے سب سے بہتر ضرورت یہ ہے کیف نحافظ علی الہویۃ الاسلامیہ, ہم اسلامی شناخت کی کیسے حفاظت کریں. تو کہا التعلق باللہ, سب سے پہلے آدمی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ کی دین کا ماننے والا ہوں. میری شناخت, میری پہچان, میری آئیڈینٹیفیکیشن اپنی جگہ ہے. دنیا کہیں بھی جائے لیکن میں اپنی اس پہچان میں منفرد ہوں, میں الگ تھلگ ہوں. الثقۃ بمنہج اللہ تبارک و تعالی, اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا, جو جینے کا طریقہ دیا, جو عبادتیں دی, اس پر آپ بھروسہ رکھیں کہ یہ دین ہے جو مجھے آخرت تک لے جانے والا ہے. کتنے لوگ ہیں بولتے ارے اسلامی اصول پر کاروبار کرو, بلا سودی کاروبار. ارے نہیں مولانا, دیندار بن کے کاروبار کرے تو بھوکے مر جاتے. کیا کاروبار کرو گے؟ ارے بے ایمانی کا کاروبار کرو گے جلدی بلڈنگ بنا لو گے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, تمہاری اسلامی شناخت یہ ہے کہ 1000 ایسے حرام خوروں کے بیچ میں تم ایک ہو حلال کھانے والے. تم اسلامی شناخت تمہاری ہے, اسلامی شناخت کی پہچان کراؤ. اور اسی طرح تیسری بات کہا تلقی العلم عن العلماء الربانیین. آپ اپنی شناخت بچانا چاہتے ہیں, پہچان بچانا چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں, تو علم حاصل کرو. کس سے علم حاصل کرو؟ انٹرنیٹ سے, میاں گوگل سے نہیں. کہا العلماء الربانیین, جو علماء ربانیین ہیں ان کے ساتھ بیٹھو, علماء سے بیٹھو, سیکھو اور ان سے علم سیکھو. اسی لیے کہا انظروا امن تاخذون, کہا کہ دیکھو علم تمہارا دین ہے, دیکھو کس سے تم علم سیکھ رہے ہو, کسی غلط آدمی سے تو علم سیکھ نہیں رہے ہو. اسی طرح التعلق بکتاب اللہ, اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنا تعلق رکھو, اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھو, سمجھو, بچوں کو قرآن پڑھاؤ. اور اسی طرح ایک بات کہی انشاء المراکز, ایسے مرکزیں بناؤ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, مرحومین کے قبر کو نور سے بھر دے, مرحوم کو اللہ تعالیٰ قبر میں سکون دے, جنت الفردوس میں جگہ دے, کہ ان کے اس نیک ارادے کی وجہ سے ہم تمام یہاں جمع ہیں. ہمارے بچوں نے اتنا کچھ پڑھا ہے صرف نیک ارادے کی وجہ سے. کہا کہ یہ مراکز ہیں جہاں ہماری شناخت بچ سکتی ہے, ورنہ ہماری شناخت آئیڈینٹیفیکیشن پھر خطرے میں کمزور ہو سکتی ہے, مٹ تو نہیں سکتی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نگہبان ہے. التربیہ للنشء بما يرضى اللہ, بچوں کی ہم ویسے تربیت کریں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر راضی ہے. تو کچھ باتیں میں نے یہاں نوٹ کی ہیں, میرے ساتھ اور 10 منٹ ہیں. 10 منٹ میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں ہم خلاف ورزی کرتے ہیں. تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سب سے پہلے عبادات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. کیا کہا؟ ایک ان کے ساتھ چلنے سے منع کیا, پھر دوسرا حکم دیا کہ ان کی مشابہت نہ کرو. نمبر 1 عبادات میں کہا المخالفت فی الاذان والاقامہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان سے پہلے سمجھ رہے تھے کہ کیسے لوگوں کو جمع کریں. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگ جلائی جائے تاکہ سارے لوگ دیکھیں نماز کے لیے آئیں. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, اللہ کے رسول ناقوس بجائیں گے, سارے لوگ سنیں گے نماز کے لیے آئیں گے.
اللہ کے رسول فرمایا کہ نہیں، یہ تو یہود و نصارہ کرتے ہیں، نہ تو آگ جلائیں گے نہ تو ناقوس بجائیں گے۔ سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ نے خواب میں اذان دکھلائی، بات اور ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہودیوں کے نقش قدم پر نہ تو اذان دینے کا حکم دیا گیا اور نہ تو اقامہ۔ اور اسی طرح نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اشتمال الیہود کہ آدمی یہودیوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھے۔ کہا کہ ایسے ہاتھ رکھ کر نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ یہودیوں کی عادت ہے مخاصرہ یہ استعمال۔ کہا کہ ایسے ایک ہاتھ پر ایسے پیچھے رکھ کر نہ بیٹھو۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو منع کی گئی کہ یہودیوں کی عادت ہے، ایسے مت بیٹھو۔ اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں یہودیوں کی عادتیں ہمارے اندر نہ آ جائیں، ہم اپنی پہچان کھو بیٹھے، اس لیے اس بات کو کہا گیا۔ اور اسی طرح کا الاختصار بالصلاۃ، جیسے نماز میں ایسے کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا الامر بالصلاۃ، الامر الصلاۃ بالصلاۃ بالنعال، کہا کہ تم جوتوں میں نماز پڑھو۔ اگر کوئی مسجد ایسی ہے جہاں جوتوں پر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، کہا کہ پڑھ۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ یہود نہیں پڑھتے ہیں، تم پڑھو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ قدم قدم پر نبی نے حکم دیا کہ ان کی مخالفت کرو، اس لیے کہ تم اور میں مسلمان باقی رہو۔ عبادات میں، روزے میں کہا کہ صوم یوم عاشورہ، عاشورہ کے روزے کے تعلق سے کہا کہ میں زندہ رہوں تو آئندہ سال 2 روزے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول سے کہا کہ 10 اور 11 یا 9 اور 10، اس لیے کہ تم یہودیوں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ اللہ، قدم قدم پر یہ بات ہی کہی گئی، حج کے اندر کہی گئی۔ اور بھی کہا دفنانے میں، جنازے میں کہا گیا تغطیت وجہ المیت مخالفت الیہود، کہا کہ میت کے چہرے کو کور کر دو، اس لیے کہ یہود کی مخالفت ہے۔ کبھی ایسا ہی بتائے گا کہ کہا تغطیت وجہ المیت مخالفت الیہود، تسویت القبور، کبھی ڈھانپا گیا، کبھی نکالا گیا، کبھی چہرہ کھلا رکھا گیا، ایسا بھی۔ اور کبھی اللہ کے رسول فرمایا خبروں کو برابر کرو، اس لیے کہ یہود خبروں کو اونچا اونچا کرتے ہیں۔ آج ہمارے قبرستان کیسے ہیں؟ اب اگر کوئی ان سے پوچھے ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے، کہا ہماری آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ شب برات، کیا وہ شب معراج، شب برات میں سارا قبرستان شادی محل بن جائے۔ آدمی کو تعجب ہوتا ہے، میں کسی فنکشن ہال میں آیا کہ قبرستان میں آیا؟ آدمی کو تعجب، ارے اللہ کے نبی جاتے جاتے بستر پر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، خبروں کو برابر کرو، اتخاذ القبور مساجدہ، خبروں کو سجدگاہ نہ بناؤ، خبروں کو سجدگاہ نہ بناؤ۔ بات بات پر میرے اور آپ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں النہی عن اتباع الجنائز بالمجامع والنار بنار ولا صوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دیکھو جب جنازے میں جاؤ تو ساتھ ساتھ آگ لے کر نہ جانا، زور سے نہ پکارنا۔ آج ہم کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو زور سے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، میت اٹھاتے ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، رکھتے ہو تو اشہد ان لا، بولتے ہو اوپر دیکھ اشہد ان لا الہ الا، جنازے میں بھی اوپر دیکھ۔ کہا کہ نہیں آواز نہ آئے، ولا صوت، زور سے آواز نہ آئے۔ کہا کہ یہ ساری ان لوگوں کی عادتیں ہیں۔ اور اسی طرح کہا فی السلوک والمظاہر الاجتماعیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا التسلیم والتحیہ، کہا کہ سلام کرتے خود کہا کہ دیکھو ایسے ہاتھ مت ہلاؤ، ہاتھ مت ہلاؤ، قریب ہے بولو السلام علیکم۔ یہ کیا ہے السلام علیکم، بلا کے نہیں۔ اللہ کے رسول نے منع کیا کہ کہا کہ نہیں یہ ہمارا کلچر نہیں، ہمارے کلچر کی حفاظت کرو، اپنی اسلامی شناخت کی حفاظت کرو۔ دیکھو تمہاری شناخت کمزور ہو رہی، ویک ہو رہی۔ کہا کہ دیکھو اس کا خیال رکھو۔ اعفاء اللحی، داڑھی بڑھاؤ، یہ ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے۔ اور کہا وحف الشوارب، مونچھ کٹ کرو، کم کرو، یہ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے، وہ نہیں پولیس والے کی طرح اتنا بڑا۔ بولا کہ دیکھو ذرا کم کرو۔ کہا احفاء الشوارب مخالفتہم فی السبغ، اور اللہ کے رسول کہا کہ جوڑو داڑھی کو رنگ آلود کرو۔ کہا کہ اگر داڑھی سفید ہو گئی ہے تو کیا کرو؟ داڑھی کو رنگ آلود کرو، لیکن کالا رنگ نہیں لگاؤ۔ کہا کہ ہنا ہے میں دوسرا رنگ لگاؤ، اس لیے کہ لوگ نہیں لگاتے ہیں۔ جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور پیارے نبی نے کیا حکم دیا۔ اور اسی طرح کہا المحافظۃ علی نظافۃ البیوت، میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں، چھوٹے بچوں سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھروں کو پاک صاف رکھو،
پھر شکایت نہیں ہوگی بے برکتی کی، نظر کی، انہوں آ گئے انہوں چلے گئے، ایسا ہو گیا، اثر آ گیا. ارے گھروں کو پاک رکھو تب نا. کہا گیا وَتَعْطِيرِهَا، گھروں کو معطر رکھو، گھر میں خوشبو آئے مہمان آئے تو، تاکہ تمہاری اسلامی شناخت باقی رہے. النہی عن التشبہ، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو سونے کے برتن میں، گولڈن پلیٹ میں نہ کھاؤ، چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ، ہری ریشم کے کپڑے مرد نہ پہنے، اور کہا کہ یہ سارے دوسرے قوموں کی کلچر ہے اور تہذیب ہے، اپنی اسلامی شناخت کی حفاظت کرو. اسی طرح اور کہا النہی فی قیامہم علی رؤوس عظمائہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اپنا بڑا کوئی آ رہا ہے تو اس کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے مت ہو جاؤ. یہ ہماری تہذیب نہیں، ہماری کلچر نہیں، مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے کہ کوئی بڑا آ رہا ہے تو اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. جیسے ہمارے بہت سارے مسلمان ہیں سجدے بھی کرتے ہیں، اپنے سرداروں کے لیے سجدے بھی کرتے ہیں. یہ ہماری کلچر نہیں ہے، ہماری پہچان نہیں ہے. اور اسی طرح ایک خاص بات میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں، النہی عن زی المشرکین فی عاداتہم ولباسہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ مشرکوں کا لباس پہنا جائے، ان کے عیدوں کے موقع پر ان کی طرح کا لباس پہنا جائے. اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں. ابو عثمان النہدی کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذربائیجان میں ایک بات کہی، کہا ایاکم والتنعم وزی اہل الشرک. انہوں نے کہا کہ دیکھو حد سے زیادہ اس میں آرام کی زندگی میں مت جاؤ اور مشرکوں کی طرح کپڑے نہ پہنو. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سارے ہیں نمازوں کے لیے آتے ہیں اور عجیب حیت ہوتی ہے، پیچھے سے کمر کھل جاتی ہے اور پیچھے والے کی نماز اور اس کی نگاہیں اس پر پڑتی ہیں، سطر کھل جاتا ہے، شرمگاہ جسے چھپانے کا حکم دیا گیا شرمگاہ کھل جاتی، اور اس پر آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہوں گے. آدمی اس کا لحاظ کرے، اور یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وقتع السراویلات، حضرت عمر کہتے ہیں وقتع السراویلات، تمہارے پیجاموں کو کاٹ دو. اسی لیے ہمارے جو سلف تھے نصف الساقین کپڑا پہنتے تھے. نصف الساقین مطلب آدھا، یعنی بالکل ٹخنوں سے اونچا کپڑا، نصف الساقین کپڑا پہنتے تھے تاکہ ٹخنوں سے کپڑا نیچا نہ اترے. اور اسی لیے انہوں نے کہا وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ، ارے پہنو تو ایسا کپڑا پہنو جو اسماعیل علیہ السلام کا لباس ہے اور جو تمہارے باپ ہیں. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمْ كَتَبَ عُمَرْ وَإِيَّاكُمْ وَزَيِّ أَهْلِ الشِّرْكِ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، کہا کہ دیکھو مشرکین کے کپڑے مت پہنو، خاص کر وہ عیدوں میں. بہت سارے ہیں انجانے میں بچوں کو ہندو جو عید میں پہنتے ویسا لباس پہنا دیتے، بولا اچھا ہے میرا بیٹا اچھا ہے. ارے اب وہ پہنے گا تو بڑے ہو کر بھی پہنے گا. ہم اس قوم میں جیتے ہیں لیکن ہماری ایک پہچان ہے، ہماری ایک خاصیت ہے، اسے ہم باقی رکھیں. اور اسی طرح النہی، آخری بات ہمارے ساتھ ہے، عن زی الیہودی فی قص شعورہم، بال کٹ کرنے میں یہودیوں کے طرز نقش قدم پر نہ چلیں. یہ جو بال جو کٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کٹنگ زمانے میں ہے، عجیب عجیب قسم کی کٹنگ ہوتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بچہ لایا گیا جس کے 2 بال یہاں سے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کے لیے دعا دی اور ساتھ کہا احلقوا ہذین، یہ 2 بال کٹ کر دو، یہ مسلمانوں کی عادت نہیں، یہ کافروں کی عادت ہے. یعنی سارا سر کٹ کر دے، یہاں 2 بال چھوڑے، کہا کہ یہ مسلمانوں کی عادت نہیں ہے. اور اسی طرح کہا النہی عن دخول کنائسہم وعدم التشہب بہم یوم مہرجانہم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تعلموا رطانة الاعاجم ولا تدخلوا المشرکین فی کنائسہم یوم عیدہم فإن السخطة تنزل علیہم. کہا کہ دیکھو اگر تمہارا بسر مشرکین کے ساتھ ہو جیسے ہماری حالت ہے، ان کے عبادت گاہوں میں ان کے عید کے دن جا کر شریک نہ ہو، ان کے عیدین میں شریک نہ ہو، فإن السخطة تنزل علیہم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آئے گا، اگر تم جاؤ گے تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ گے. تو دوستو عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں،
بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں اس سلسلے میں. ایک مکمل بحث ہے. پھر ایک بار ہم کہتے ہیں کہ اسی اسلامی پہچان کو زندہ رکھنے کے لیے ہماری کوشش ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہم کرتے ہیں اور اس طرح کے سمر کیمپ منعقد ہوتے ہیں. اور اسی طرح کہا العقیدۃ الصحیحہ ہی الرکن الاعظم. صحیح عقیدہ ہماری اصل پہچان ہے اور صحیح عقیدہ ملتا ہے علماء کے پاس ایسے اسلامک سینٹروں میں جہاں صحیح علماء ہوتے ہیں. تو مجھے بڑا بھلا لگا, آپ بھی خوش ہوئے ہوں گے اپنے بچوں کی معلومات دیکھ کر ان 15 دنوں میں. اور ہمارا بس ہوتا چلتا تو کہتے اسی کو ہم جاری رکھیں. اور آپ سے پھر ایک بار ہم کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرکز ابن القیم کے لوگوں نے 5 بجے سے عصر کے بعد سے لے کر عشاء تک کے لیے 2 اساتذہ خاص کر اس لیے رکھے ہیں کہ بچے آئے تو ان کو پڑھایا جائے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ بچوں کو آپ بھیجیں تاکہ بچے اچھا عقیدہ سیکھیں, وہ مسلمان باقی رہیں. اس پرفتن, اس فتنے کے دور میں ان کے اسلام کی حفاظت ہو. ورنہ ایسا ہوگا کہ آپ کہیں کسی بچے کو اٹھا کر ایسے سوئمنگ پول میں ڈال دیں, کہیں کہ دیکھو ہاتھ پاؤں نہیں بھیگنا. کیا بولے؟ ارے اٹھا کے آپ سوئمنگ پول میں ڈال دے کے بولے دیکھو ہاتھ پاؤں نہیں بھیگنا. ارے بابا تمہیں تو ڈالے. آج کے زمانے میں جب بچوں کے پاس دیکھنے آنکھوں کے سامنے ٹی وی ہو, سیریلیں جس میں چلتی ہوں جن سے ان کے عقیدے تباہ برباد ہو رہے ہوں, ہاتھوں میں موبائل ہوں جن سے ان کی اخلاقی حالت کی گراوٹ ہو, اس وقت اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے تو عقیدتاً وہ مرتد ہو جائیں گے. پھر ان کے پاس الولا والبرا, اسلامی شناخت اور یہ کہ مشرک نجس ہوتا ہے, انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا, ان چیزوں کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہے گی. اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ فرار ہوتی نظر آئے گی. بس سارے فرق مٹ جاتے ہیں اور فرق مٹ جاتے ہیں تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی, اور یہ ہماری زوال کا سب سے بڑا سبب ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میرا آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اپنی شناخت کو باقی رکھیں. زبانی دعووں سے اپنی شناخت باقی نہیں رکھتی, اس کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں. اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ بچے کو اچھے عقیدے والا بنائے, قرآن سے اس کا تعلق بنا جائے. یہی ہماری کوشش ہے. اس میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے, ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط کریں گے. اور جب تک آپ کا اور ہمارا ساتھ نہیں ہوگا یہ کشتی آگے نہیں بڑھے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے حاضر ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنے دین متین کا اللہ تعالیٰ ان کو خادم بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کی خدمت لے. اللہ تعالیٰ اسلامی اخلاق, اطوار, طریقے, عقیدے, عبادات ہمیں اختیار کرنے کی توفیق دے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.